اسی میں رکھے گا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آیت ہے سورہ اعراف کی 32 سے لے کر 34 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامة كذلك نفصل الآیات لقوم يعلمون۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حرام کیا اللہ نے، اللہ کی من حرم، کس نے حرام کیا اللہ کی زینت کو جو اس نے پیدا کی، الذی اخرج لعبادہ، اپنے بندوں کے واسطے، والطیبات، اور ستھری چیزیں کھانے کی، کس نے حرام کیا اس کو، عمدہ لباس اور ستھری صاف ستھری چیزیں کس نے حرام کیا؟ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی۔ فرما دیجیے یہ نعمتیں اصل میں ایمان والوں کے واسطے ہے، یہ نعمتیں دنیا کی زینت، اچھے کپڑے اور یہ کھانے اچھے پاکیزہ، یہ ایمان والوں کے واسطے ہیں، دنیا کی زندگی میں خالص انہی کے واسطے ہیں قیامت کے دن۔ اسی طرح مفصل بیان کرتے، تفصیل سے ہم بیان کرتے اپنی آیتیں ان کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ فرما دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رب نے حرام کیا ہے صرف بے حیائی کی باتوں کو جو ان میں کھلی ہوئی ہے اور جو چھپی ہوئی ہے، اور گناہ کو اور ناحق کی زیادتی کو، اور اس بات کو کہ شریک کرو اللہ کا ایسی چیز کو جس کی اس نے سند نہیں اتاری، اور اس بات کو حرام کیا کہ لگاؤ اللہ کے ذمہ وہ باتیں جو تم کو معلوم نہیں، اور ہر فرقے کے واسطے ایک وعدہ ہے، پھر جب آ پہنچے گا ان کا وعدہ نہ پیچھے سرک سکیں گے ایک گھڑی اور نہ آگے سرک سکیں گے۔ کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ انہوں نے کپڑے حرام کر لیے تھے، ننگے طواف کرتے تھے، کھانے بھی حرام کر لیے تھے، حج کا ارادہ کر لیا تو گھی نہیں کھائیں گے، طاقتور چیزیں نہیں کھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ غصے میں فرما رہے ہیں، پوچھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو زینت اتاری ہے اپنے بندوں کے واسطے اور جو صاف ستھری کھانے کی چیزیں اتاری ہے، کس نے اس کو حرام کیا؟ فرما دیجئے کہ یہ جو صاف ستھری چیزیں کھانے کی ہے اور یہ زینت کا لباس ہے، یہ کس کا ہے؟ فی الحیات الدنیا للذین آمنوا، ایمان والوں کے واسطے ہے یہ، اور یہاں ان کی برکت سے غیر مسلم بھی کھا رہے ہیں، ان کی برکت سے غیر مسلم بھی کھا رہے ہیں، رحمان کا تقاضا ہے، لیکن خالصۃ یوم القیامہ، یہ نعمتیں قیامت کے دن خالص ایمان والوں کے لیے ہوگی، وہاں یہ لوگ محروم ہیں، وہاں غیر مسلم کیا ہو جائیں گے؟ پھر فرما دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کپڑے پہن کے طواف کو حرام نہیں کیا، کھانے پینے کو حرام نہیں کیا، پھر کیا حرام کیا؟ انما حرم ربی، حرام کیا میرے رب نے الفواحش، بے حیائی کی چیزوں کو اللہ نے حرام کیا۔ میرے رب نے بے حیائی کی چیزیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ما ظہر منہا، کھلی ہوئی، وما بطن، اور چھپی ہوئی، اور گناہ بھی حرام کیا، اور ناحق کی زیادتی، والبغی بغیر الحق، اور ناحق کی زیادتی کو بھی میرے رب نے حرام کیا، اور شرک کو حرام کیا، جو بے سند شرک تم اللہ کے ساتھ ملاتے ہو، وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، سلطان بے سند، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور اللہ کی طرف ایسی باتیں لگاؤ جو تم کو معلوم نہیں ہے، بھی حرام کیا۔ اور سن لو، لکل امۃ اجل، ہر ایک فرقے، ہر قوم کا ایک وقت طے ہے موت کا، اذا جاء اجلہم، جس کا جب وقت آ گیا، لا یستاخرون ساعہ، تو نہ پیچھے سرک سکیں گے،
ولا یستقدمون، اور نہ وہ آگے بڑھ سکیں گے، پکڑ لے گی موت۔ پہلی آیات میں تنبیہ کی گئی تھی ان لوگوں کو جو عبادات کو غلو کرتے ہیں، خود ایجاد تنگیاں پیدا کرتے ہیں، خود ایجاد تنگیاں خود اپنی طرف سے پیدا کی ہے، کھانا کم کھائیں گے، حلال کو حرام کریں گے، ننگے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، اپنے اوپر حرام قرار دینے کو عبادت طاعت سمجھتے ہیں، جیسے مکہ کے مشرکین ایام حج میں طواف کے وقت لباس نہیں پہنتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی حلال اور اچھی چیزوں کو کھاتے نہیں تھے۔ ایسے لوگوں کو ڈانٹ اور سزا کے طور پر، سزا کے انداز میں تنبیہ کی گئی کہ اللہ کی زینت میں عمدہ لباس جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمایا، پاکیزہ غذائیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، ان کو کس نے حرام کیا ہے؟ عمدہ لباس اور لذیذ کھانے سے پرہیز اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ عمدہ کھانے اور لباس سے پرہیز اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ کسی چیز کو حرام کرنے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، کسی دوسرے کی اس میں مداخلت جائز نہیں۔ اس لیے وہ لوگ قابل عتاب، قابل سزا ہیں جو اللہ کی حلال کی ہوئی عمدہ پوشاک، لباس یا پاکیزہ لذیذ خوراک کو حرام سمجھے اور کھا سکتے ہیں پھر بھی، اور پہن سکتے ہیں پھر بھی پھٹے حالوں، گندا پراگندہ رہنا، یہ نہ کوئی اسلام کی تعلیم ہے، نہ کوئی اسلام میں پسندیدہ چیز ہے، جیسا کہ بہت سے جاہل ایسا خیال کرتے ہیں کہ کیسے رہو، پھٹے پرانے رہو، اور کیا کرو کہ اچھا ہے پھر بھی مت کھاؤ، ایسی سڑی چیزیں کھاؤ۔ سلف صالحین ائمہ اسلام میں بہت سے اکابر جن کو اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت عطا فرمائی، اکثر عمدہ لباس، قیمتی عمدہ غذا، قیمتی لباس پہنتے تھے اور عمدہ لباس کھاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شروع میں تو پیٹ پہ پتھر بھی باندھے، کھجور کی گٹھلیاں چوسی، آپ نے زندگی گزاری اس طرح، 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، بھوکے رہتے تھے، کھجور کھاتے، پانی پیتے، جبڑے پھٹ جاتے تھے، لیکن جب اللہ نے وسعت کا دروازہ کھولا تو عمدہ لباس بھی پہنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک روایت میں ایک مرتبہ باہر تشریف لائے، آپ کی بدن مبارک پر ایسی چادر تھی جس کی قیمت 1000 درہم تھی، کہاں 1 درہم والا بھی نہیں پہن پاتے تھے، اور کہاں حضور نے خود 1000 درہم کی چادر پہن کے بتلائی۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے منقول ہے 400 گنی کی قیمت کی چادر انہوں نے استعمال فرمائی۔ امام مالک ہے، ہمیشہ نفیس اور عمدہ لباس استعمال فرماتے تھے۔ ان کے لیے تو کسی صاحب نے سال بھر کے لیے 360 جوڑوں کا سالانہ انتظام کر دیا تھا، اور وہ روزانہ ایک لباس پہنتے تھے اور دوسرے دن اس کو نہیں پہنتے تھے، اٹھا کے غریبوں کو صدقہ کرتے۔ امام مالک امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بند سمر کے رہتے تھے ہمیشہ، یہ بھی سکھایا ہمارے اماموں نے، اور فرماتے تھے میرے پاس بیویاں ہیں، باندیاں ہیں، جیسے مجھے لگتا ہے وہ اچھی سجی دھجی لگے، ایسے ہی ان کا بھی نفس ہے، ان کو بھی اپنا دولہا اچھا دکھنا چاہیے، یہ من کی خواہش ہے، اگر میں ان کے لیے نہیں سجوں گا تو پھر ادھر ادھر کی خرافات شروع ہو جائیں گے۔ جی، وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنی نعمت وسعت عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ یہ نعمت میں نے دی ہے تو اس کا اثر لوگوں کو دکھاؤ نا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرو، اور پہل کے بتانا بھی ایک بیان ہے، اس پر دکھنا چاہیے، اس لیے کہ اظہار نعمت بھی ایک قسم کا شکر ہے، نعمت کا اظہار کرنا یہ بھی ایک قسم کا شکر ہے۔ اس کے بالمقابل وسعت ہوتے ہوئے پھٹے پرانے میلے کچیلے کپڑے استعمال کرنا ناشکری ہے۔ کیا ہے؟ بعض لوگ جان بوجھ کے ایسے رہتے ہیں۔ ہاں، ضروری بات یہ ہے کہ 2 چیزوں کا خیال، وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ فخر و غرور نہیں ہونا چاہیے، اور ریا دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ پہنو لیکن اکڑو مکڑو مت، فخر مت کرو، اور دوسروں کو حقیر مت سمجھو۔
اور دکھلاوا نہ ہو، اللہ کی نعمت کا ظاہر کرنا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلف صالحین میں حضرت فاروق اعظم، بعض دوسرے صحابہ اکثر پرانے کپڑے پہنتے تھے۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے، ہوتے ہوئے بھی کرتے تھے، بعض لوگ پیون والا کپڑا بھی پہنتے، اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ عام حالت میں معمولی قسم کا لباس یا پیون زدہ کپڑا استعمال کرتے تھے، اس کی دو وجہ تھی۔ ایک تو یہ کہ اکثر جو کچھ مال آتا وہ فقراء، مساکین، دینی کاموں میں خرچ کر ڈالتے تھے، مال آتا تھا ان کے، لیکن اکثر وہ استعمال سے پہلے ہی غریبوں کا خیال کر کے ان کو صدقہ خیرات کر دیتے تھے۔ اپنے لیے باقی ہی نہ رہتا تھا جس سے عمدہ لباس آ سکے۔ دوسری کہ آپ مقتدائے خلائق تھے، لوگوں کے لیے آئیڈیل تھے، مقتدائے خلائق آئیڈیل۔ صحابہ کو یہ احساس ہمیشہ رہتا تھا، نحن قوم یقتدی بنا، ہم ایسی قوم ہیں کہ ہم مقتدا ہیں، لوگ ہم کو دیکھ کے چلیں گے۔ اور شیطان برا برا لینے کو بولتا ہے، اچھا اچھا چھوڑ دینے بولتا ہے۔ اس سادہ اور سستی پوشاک کے رکھنے سے دوسرے عمرا کو اس کی تلقین کرنا تھا تاکہ عام غربا فقراء پر ان کی مالی حیثیت کا رعب نہ پڑے۔ وہ جانتے تھے امیر المؤمنین کے پاس آ رہا ہے لیکن وہ غریبوں کو دے رہے ہیں، خود سادہ رہ کر دوسرے مامورین جو تھے مالدار، ان کو ایک درس دینا تھا کہ تم بھی غریبوں کا خیال کیا کرو۔ اسی طرح صوفیاء کرام جو کہ مقتدیوں کو لباس، اب یہ ایک سوال ہے کہ اکثر استاذ لوگ یا یہ کہ صوفیاء ان کو کہتے ہیں جو اللہ اللہ کرنا سکھاتے ہیں، سادہ کھانا، سادہ کٹورا، سادہ لباس، تو اچھے اچھے لباس اتار دیتے ہیں، بولتے ہیں یہ والا پہنو ٹاٹ کا، منجر پاٹ کا اور یہ اون کا، ایسا پہناتے تھے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ پریکٹس، ایکسرسائز، تب تک جب تک کہ دل میں سے کبر تکبر نہ نکل جائے۔ ایک مرتبہ وہ نکل گیا پھر اس کے بعد اچھا لباس بھی آپ پہن سکتے ہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں، تکبر نہیں آئے۔ خوراک پوشاک میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ تابعین کا یہ حال ہے، ان چیزوں میں تکلف نہ کرے۔ تو اب یہ ہے کہ بے تکلف اچھا آ جائے تو پہن لے، کھا لے، اس کے لیے خاص قرضے لے کر ہے سنت ہے بول کر قرضوں کی زینت نہ بتلائے، اور اگر نہ آئے سادہ ہے تو سادہ پہنے، سادہ کھائے۔ یہ ہمارے نبی کا طریقہ اور یہ ہمارے اکابر کا طریقہ تھا۔ اسی طرح عمدہ لباس یا لذیذ کھانا میسر آئے تو یہ تکلف نہ کرے کہ اس کو جان بوجھ کر خراب کرے، جان بوجھ کر خراب کرنا یہ بھی غلط ہے۔ آیت کے اگلے جملے میں خاص حکمت بتلائی، دنیا کی تمام نعمتیں، نفیس عمدہ لباس، پاکیزہ لذیذ غذائیں دراصل اطاعت شیعہ ماننے والے مسلمانوں کے لیے پیدا کی گئی۔ کس لیے پیدا کی گئی؟ میرے ہی بدولت بزم سجی، مجھے کو کوئی ساغر نہ ملا، اور چھلکی تھی گلابی میرے لیے، اور پیاس بجھائی لوگوں نے۔ مجھ سے کہتے ہیں یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں، ہماری برکت سے تو کھا رہے ہیں، ایمان والوں کی برکت سے تو پہن رہے ہیں۔ فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار، عن قریب ذرا بادل چھٹنے دے صحرائے عرب میں یا صحرائے راجستان میں، ذرا بادل تو چھٹنے دے، یہ غبار تو ہٹنے دے، خود پتہ چل جائے گا کون گھوڑے پر سوار تھا اور کون گدھے پر سوار تھا۔ سمجھے کہ نہیں؟ یہ دنیا کی غبار ہے، یہ کہ مومنوں کو حقیر سمجھا جا رہا ہے اور مومنوں کی برکت سے غیر مومن کھا رہا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ جو کچھ پیدا کیا گیا ہے، یہ اچھی زینت کی چیزیں اور یہ کھانے کی اچھی ستھری چیزیں، یہ سب مومنوں کی برکت ہے۔ دوسرے لوگ ان کے طفیل میں کھا پی رہے ہیں، کیونکہ یہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں، یہ عمل کی جگہ ہے، اس لیے یہاں سب کھائیں گے۔ جب امتحان ہوگا تو امتحان حال میں سب برابر، فیل والا بھی پاس والا، رزلٹ آنے کے بعد میں کامیاب کو نوازا جائے گا اور پھر جو فیل ہونے والا ہے وہ رسوا ہو جائے گا، وہ آخرت میں۔ یہاں کھرے کھوٹے اور اچھے برے کا امتیاز دنیا کی نعمتوں میں نہیں کیا جا سکتا، بلکہ رحمان دنیا، آخرت کا رحیم ہے اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں نا، تو آخرت کا رحیم ہے اللہ صرف مومنوں کے واسطے، اور دنیا میں رحمان ہے، میں نے پیدا کیا ہے تو غیر مسلموں کو بھی میں دوں گا اور مسلموں کو بھی میں دوں گا، مانو یا نہ مانو لیکن میں پالنہار ہوں۔
تو یہ جو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ پڑھتے ہیں نا، تو اس کا تعلق اس سے ہے کہ رحمان دنیا کے لیے ہے، اس کی رحمت دنیا میں ماننے والوں نہ ماننے والوں سب کے لیے ہے، اور رحیم آخرت کے اعتبار سے صرف مسلمانوں کے لیے رحیم ہے، وہ آخرت، دنیا میں سب برابر رہیں گے، بلکہ دنیا میں عادت اللہ یہ ہے۔ ہاں تو کہہ رہے ہیں کہ رحمان دنیا کی نعمتوں کا یہ دسترخوان عام یہاں سب کے لیے یکساں کھلا ہوا ہے، بلکہ دنیا میں اللہ کی عادت یہ، اگر مومن فرما بردار بندوں سے اطاعت شعاری میں کچھ کمی ہو جاتی ہے، مومن تھوڑی کوتاہی کرتا ہے اطاعت میں، شکر میں، عبادت میں، تو دوسرے لوگ ان پر غالب آ کر دنیاوی نعمتوں کے خزانوں پر قابض ہو جاتے ہیں اور یہ فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دنیا میں تو یہ چلے گا، سمجھے کہ نہیں؟ ہمارے گھروں میں بھی چلتا ہے، جہاں محنت کا میدان ہے، جہاں پڑھنا ہے، جہاں کورسز کرنا ہے، وہاں پر ذرا ہاتھ روک کر، بیٹا ابھی نہیں، بعد میں، سائیکل بھی تمہارے لیے، موٹر سائیکل بھی تمہارے لیے، بڑا موبائل بھی تمہارے لیے، سب چیزیں تمہارے لیے، لیکن ابھی ذرا محنت مشقت کی زندگی گزار لو، روک کر، سمجھ میں آئے؟ اور ڈانٹتے بھی اپنے ماں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی کا نظام ہے، مگر یہ قانون صرف اسی دنیا دار العمل کے اندر ہے، آخرت میں ساری نعمتیں راحتیں صرف اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اطاعت شعار بندوں کے لیے مخصوص ہوگی۔ اب آیت کو سنو اور سمجھ میں آئے گا۔ قل ہی للذین آمنوا، یہ زینت اللہ اور یہ صاف ستھری من الطیبات من الرزق، یہ صاف ستھری چیز ہے کس کے لیے؟ ہیا، یہ للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، یہ ایمان والوں کے لیے ہے دنیاوی زندگی میں، خالصۃ یوم القیامہ، اور انہی ایمان والوں کے لیے خالص ہوں گے، یہاں خالص نہیں ہے، یہاں کافر بھی کھا رہے ہیں، مشرک بھی کھا رہے ہیں، لیکن خالصۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن خالص ایمان والوں کے لیے ہوگی، ان کے لیے تو کھولتا ہوا جہنم کا پانی ہوگا، پیپ ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ سمجھدار لوگ سمجھ جائیں، علم والے سمجھ جائیں۔ اس کے بعد دوسری آیت میں کچھ ان چیزوں کا بیان ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، اور یہ حقیقت ہے کہ ان کے چھوڑنے ہی سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ یہ لوگ دوہری جہالت میں مبتلا ہیں، تو اللہ کو نہیں ماننے والے ہیں، ڈبل جہالت میں کیسے؟ دیکھو، ایک طرف تو اللہ کی حلال کی ہوئی عمدہ اور نفیس چیزوں کو اپنے اوپر بلا وجہ حرام کر کے ان نعمتوں سے دنیا میں محروم، اللہ نے حلال کیا، زبردستی حرام کر کے دنیا میں محروم ان نعمتوں سے، اور دوسری طرف جو چیزیں حقیقتاً حرام تھیں، جو چیزیں حرام تھیں اور جن کے استعمال سے اللہ ناراض ہوتا تھا، آخرت کا عذاب ملنے والا تھا، ان کو استعمال کر کے ان میں مبتلا ہو کر آخرت کا وبال خرید لیا، تو نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ دنیا میں حلال کھایا نہ آخرت کے حلال کے مستحق ہوئے، تو یہ تو ڈبل جہالت ہو گئی۔ اس طرح دنیا آخرت دونوں جگہ نعمتوں سے محروم ہو کر خسران دنیا اور آخرت کا مورد ہو گئے۔ ارشاد فرمایا، انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والبغی بغیر والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ، کیا کیا حرام ہے؟ میرے رب نے حرام کیا ہے بے حیائی کو، ظاہری اور باطنی، اور گناہ اور ناحق، اور ہر گناہ کے کام، اور ناحق کسی پر ظلم کو، بغی ناحق کسی پر ظلم کرنے کو بھی حرام کیا، شرک کو بھی حرام کیا، اور اللہ کی طرف غلط باتیں منسوخ کرنے کو بھی حرام کیا اللہ تبارک و تعالی۔ دین میں غلو اور نو ایجاد بدعات کا یہ لازمی خاصہ ہے کہ جو شخص ان چیزوں میں مبتلا ہو وہ دین کی اصل اور اہم ضروریات سے عادتاً غافل ہو جاتے ہیں۔ انرجی ہے نا اللہ نے دی دین پر چلنے کے لیے، اگر نئی نئی بدعتیں ایجاد کریں گے اور ان میں لگے رہیں گے ہم مسلمان، تو اصل حقیقت کے لیے انرجی ہی باقی نہیں رہے گی، وقت ہی باقی نہیں رہے گا نا۔ اس میں لگنے کی وجہ سے وہ دین کی اصل اور اہم ضروریات سے عادتاً غافل ہو جاتے ہیں، اس لیے غلو فی الدین اور بدعت کا نقصان دوہرا ہوتا ہے۔ ایک خود غلو
غلو کا مطلب بہت ڈیپ میں جانا، اور بدعت میں مبتلا ہونا گناہ ہے، دوسرے ان کے بالمقابل صحیح دین اور سنت کے طریقوں سے محروم ہونا یہ نعوذ باللہ ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر قوم کا ایک وقت طے ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے پھر اللہ مہلت نہیں دیتے، نہ پیچھے سرک سکتے ہیں نہ آگے، جس حال میں ہے اس پوزیشن میں موت کا فرشتہ اٹھا لیتا ہے۔ آگے آیت ہے سورہ اعراف کی 35-36 سے لے کر 39 تک۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون والذین كذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون۔ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے مناظر پیش کرتے بندوں کی عبرت کے واسطے۔ اے آدم کی اولاد، اگر آئے تمہارے پاس رسول، یہ اللہ نے وہاں کہا جب روحیں جمع تھی وہاں سب سے کہا تھا، اے آدم کی اولاد اگر آئے تمہارے پاس رسول تم میں کہ سنائے تم کو آیتیں میری، تو جو کوئی ڈرے اور نیکی پکڑے، جو ڈر گیا سن کے آیتیں اور نیکی پکڑا یعنی نیک کام پر چلا، اتقا و اصلح، تو اس پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے وہ لوگ، نہ ان کو کوئی ڈر ہے نہ کچھ، اس لیے کہ انہوں نے مان لیا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، یہ تو وہ ماننے والے ہیں، اور جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور تکبر کیا، ہم نہیں مانتے، تکبر کیا ان سے، اولئک اصحاب النار، وہی ہیں دوزخ میں رہنے والے، ہم فیہا خالدون، وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں۔ فمن اظلم ممن افترا، پھر اس سے زیادہ ظالم کون جو بہتان باندھے اللہ پر جھوٹا یا جھٹلائیں اس کے حکموں کو، اللہ کے حکموں کو، وہ لوگ ہیں کہ ملے گا ان کو ان کا حصہ لکھا ہوا ہے کتاب میں، اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب حتی اذا جاءتہم رسلنا۔ اب موت کا منظر اللہ بیان کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جب پہنچے ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے ان کی جان لینے کو، تو کہیں گے، یہ فرشتے کہیں گے، کیا ہوئے وہ جن کو تم پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا، تمہارے وہ بت، تمہارے وہ معبود، وہ کیا ہوئے جن کو تم پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا؟ تو کیا جواب ہوگا ان کا؟ بولیں گے وہ ہم سے کھو گئے، کیا بولیں گے؟ وہ ہم سے ضلوا عنا، وہ ہم سے کھو گئے، ہاں، وشہدوا علی انفسہم، اور اقرار کر لیں گے اپنے اوپر کہ بے شک وہ کافر تھے، مان لیں کہ ہم کیا تھے؟ کافر تھے، وہ کھو گئے۔ قال، فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی، کیا فرمائے گا؟ ادخلوا فی داخل ہو جاؤ ہمراہ اور امتوں کے جو تم سے پہلے ہو چکی ہیں، جنات اور انسانوں میں سے، آدمیوں میں سے، آگ میں داخل ہو جاؤ، کہے میں جہنم کی آگ میں داخل ہو جاؤ، پچھتانا کام نہیں آ رہا۔ اب دیکھو آگے کا منظر، اب اس کو اللہ تبارک و تعالی پکچرائز کرا کے پیش کر رہے ہیں۔ سورۃ مسئلہ ہمارے درسی زبان میں کہا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں کیا کہیں گے اس کو؟ 3D، آج کل 3D کر کے پیش کرتے سمجھانے کے، اور بیچ کی زبان میں پکچرائز کرنا کہتے ہیں اس کو۔ تو یہ کہہ رہے ہیں آپ دیکھو جہنم میں داخل ہوگا، کلما دخلت امۃ،
دوزخ کے اندر جب داخل ہوگی ایک امت تو لعنت کرے گی دوسری امت کو، ارے تمہارا ستیہ ناس ہو، تم نے ہی ہم کو بہکایا، ہم بھی پھنس گئے، وہ پہلے سے جہنم میں پہنچے ہوں۔ تو جب بھی داخل ہوگی ایک امت تو لعنت کرے گی دوسری امت کو، یہاں تک کہ جب گر چکیں گے اس میں سارے، سب جہنم کی آگ میں گر گئے تو کہیں گے ان کے پچھلے پہلوں کو، پچھلے وہ پچھلی صفحے یعنی بعد میں آنے والے، سمجھے، پہلوں آگے اور جو پہلے گئے، تو کہیں گے ان کے پچھلے پہلوں کو، کیا کہیں گے؟ اے رب ہمارے، ہم کو انہی نے گمراہ کیا تو آپ ان کو دوگنا عذاب دیجیے۔ کیا بولیں گے؟ انہوں نے ہم کو گمراہ کیا، ان کو ڈبل سزا، اے اللہ ان کو ڈبل سزا دو۔ قال فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی دونوں کو دوگنا عذاب دوں۔ کیا فرمائے گا اللہ؟ لکل ضعف، دونوں کو دوگنا عذاب دوں گا لیکن تم نہیں جانتے۔ اب یہ تو ہوا پچھلوں نے آ کر پہلوں کو کہا کہ تم نے ہم کو گمراہ کیا، ہم پھنس گئے، ان کو ڈبل عذاب ملے۔ تو اب وہ پہلے جو آئے ہیں وہ کیا جواب دیں گے؟ گمراہ کرنے والے لوگ وہ کہیں گے وقالت اولاہم، اور کہیں گے ان کے پہلے پچھلوں کو، بعد والوں کو کیا کہیں گے؟ بس کچھ نہ ہوئی تم کو ہم پر بڑائی، اللہ نے تمہاری نہیں سنی، ہاں سب چلیں گے، تم بھی ہم بھی بڑا، ہم کو ڈبل نہیں، تم کو بھی ڈبل ہم کو بھی ڈبل، سمجھ رہے ہیں؟ تم کو ہم پر کوئی بڑائی نہیں ملی، اب چکھو عذاب، وہ بول رہے ہیں بڑے، وہ بول رہے ہیں چھوٹو، چکھو عذاب بس سبب اپنی کمائی کے۔ یہ وہاں کا منظر کھینچ کے اللہ نے بتایا عبرت کے لیے کہ یہاں تو بہت ایک دوسرے کے پیچھے چلتے رہتے ہیں، پاؤس پڑا ان کا بو بو بو، لیکن وہاں جانے کے بعد وہاں جانے کے بعد کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہاں انڈوبا کھنڈوبا سب بھاگ دیں گے۔ آگے ہے آیت 40 سے لے کر 43 تک، ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون۔ اب اللہ فرما رہے ہیں ان الذين كذبوا بآياتنا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، واستكبروا عنها، اور تکبر کیا تھا، ہم یہ سب آتا ہے، ہم تمہاری بات، یہ رسول کی بات، بکریوں کے چرواہے کی بات، یہ مسلمانوں کی بات، ہم کہاں یہ کام نہیں مانے۔ واستکبروا عنہا، اللہ کی آیتوں سے کیا کیا؟ ایک تو جھٹلایا، دوسرے تکبر کیا، تو کیا ہوگا؟ لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ اس سے کیا نقصان ہوگا ڈیٹیل میں آئے گا، نہیں کھولے جائیں گے، نہ داخل ہوں گے، ولا يدخلون الجنہ، اور یہ جنت میں بھی داخل نہیں ہوں گے۔ چھٹلانے والے، تکبر کرنے والے، یہاں تک کب تک نہیں؟ دیکھو ایک اللہ تبارک و تعالی مثال بیان کر رہے ہیں، یہاں تک کہ گھس جائے اونٹ سوئی کے ناکے میں، تب تک داخل نہیں، آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے اور جنت میں جائیں گے جب تک کہ سوئی کے ناکے میں، سوراخ میں اونٹ نہ گھس جائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور ہم یوں ہی بدلا دیتے ہیں گناہ گاروں کو۔ ان کے واسطے دوزخ کا بچھونا ہے، آگ کا بچھونا ہوگا وہاں، اور مہاد، وَمِن فَوْقِهِمْ غواش، اور اوپر سے اوڑھنا بھی آگ کا ہوگا، بچھونا بھی آگ کا اور اوڑھنا بھی آگ کا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ہم یوں ہی بدلا دیتے ظالموں کو، یہ ہوئے نافرمان یا فرما برداروں کو۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو ایمان لائے اور کی انہوں نے نیکیاں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ،
لا نکلف نفسا، اور ایمان اور عمل صالحات میں اللہ فرما رہے ہیں ہم بوجھ نہیں رکھتے کسی پر مگر اس کی طاقت کے موافق۔ اللہ نے اعمال آسان رکھے ہیں، دین آسان ہے۔ ہاں، تو جن لوگوں نے ایمان لائے، اچھے اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، بولو اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے۔ اس لیے کہ مسلمان ہونا کمال نہیں ہے، ایمان پر موت کا آنا کمال ہے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور اللہ فرما رہے ہیں اب جنت میں پہنچ گئے تو ہم ان کی چیخ نکال لیں گے، کہیں کی چیخیں ہو دے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم، اور نکال لیں گے ہم جو کچھ ان کے دلوں میں خفگی تھی، خفا ہونا، ناراضگی تھی۔ ایک دوسرے کے بارے میں دنیا میں ناراضگی رہتی ہے، ہاتھ ملتے رہتے ہیں اور سینے بھی ملتے رہتے، دل نہیں مل پاتے، وہ اندر کی خفگی رہتی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ ہم وہاں نکال لیں من غل، اور پھر کیا ملے گا کہ اللہ تعالیٰ وہ جنت میں تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں۔ بہت اچھا لگتا ہے، آرٹیفیشیل بھی اچھا لگتا ہے، چھوٹا سا فوارہ بہت اچھا لگتا ہے، گھروں میں بھی لگاتے ہیں، آنگن میں لگاتے ہیں، لیکن وہاں تو سچی کی نہریں ہر ایک کے گھر کے نیچے سے بہ رہی ہوگی۔ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور کہیں گے یہ مسلمان شکر اللہ کا جس نے ہم کو یہاں تک پہنچا دیا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ وہاں پہنچا تو شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے ہم کو یہاں تک پہنچا دیا۔ وما كنا لنهتدی، اور ہم نہ تھے راہ پانے والے اگر نہ ہدایت کرتا ہم کو اللہ، ہمارے بس میں تھوڑی ہے، اللہ نے ہم کو ہدایت۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ہمارے رب کے رسول قاصد انبیاء حق لے کر آئے تھے۔ ونودوا، اور آواز آئے گی ان لوگوں کو، مسلمانوں کو آواز آئی، ان تلکم الجنہ، یہ جنت ہے، اورثتموها، اس کے تم وارث بنا دیے گئے۔ کیا بنا دیے گئے؟ بما کنتم تعملون، ان عملوں کے بدلے میں جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جی، تو اس میں جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عہد و میثاق لیا تھا وہاں کہ نبی آئیں گے نا تو تم ان لوگوں کی مانو گے۔ یہ وہاں پر ہوا تھا عالم ارواح میں، تو کچھ لوگوں نے مانا، کچھ لوگوں نے نہیں مانا۔ انبیاء علیہ السلام کو چھٹلایا تو بتایا کہ آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ کیا فرمایا؟ اب یہ آسمان کے دروازوں کا چکر کیا ہے؟ خلاصہ سمجھ لو، میں تفصیل پڑھتا نہیں، تو خلاصہ یہ ہے کہ جو پاک روحیں، نیک روحیں ہیں، ان کے لیے آسمان میں اوپر علیین اور مطففین دو جگہ ہے۔ کیا ہے؟ سورہ مطففین میں، سورہ مطففین میں علیین ایک جگہ ہے، علیین اعلیٰ سے ہے، اوپر سے ہے، وہ جگہ ہے۔ پاک روحیں وہاں پر لے جائی جاتی ہے، بعد میں قبر میں آتی ہے، سمجھ میں آیا؟ وہاں لے جائی جاتی ہے۔ اور جو نافرمان کافر مشرک لوگ ہیں ان کے لیے ایک دم نیچے کی زمین میں سجین ہے۔ کیا ہے لگا؟ ہاں، سجین ہے۔ ایک روایت میں ہے جب آسمان یہ فرشتے لے کے چلتے ہیں تو آسمان میں وہاں پر پہنچتے ہیں تو آسمان کے فرشتے بولتے ہیں یہ کون، کس کی روح؟ وہ کہتے ہیں فلاں ابن فلاں اور اللہ کا فرما بردار، تو دروازے کھلتے ہیں، اور جو نافرمان ان کی روح وہاں سے پٹک دی جاتی ہے، اس کے لیے دروازے نہیں کھلتے۔ ایک لمبی حدیث ہے، اس کو پڑھ لو تاکہ ذرا ہم پر اثر بھی ہو اور تفصیل بھی معلوم پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی انصاری صحابی کے جنازے میں تشریف لے گئے، ابھی قبر کی تیاری میں کچھ دیر تھی تو ایک جگہ بیٹھ گئے، صحابہ آپ کے ارد گرد خاموش بیٹھے۔ آپ نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا مومن بندے کے لیے جب موت کا وقت آتا ہے تو آسمان سے سفید چمکتے ہوئے چہرے والے فرشتے آتے ہیں جن کے ساتھ جنت کا کفن اور خوشبو ہوتی ہے، جن کے ساتھ جنت کا کفن اور کیا ہوتی ہے بولو؟
خوشبو ہوتی ہے، جنت کا کفن، یہاں کا نہیں، جنت کا کفن خوشبو ہوتی ہے، وہ مرنے والے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، پھر موت کا فرشتہ عزرائیل وہ آتے ہیں اور اس کی روح کو خطاب کر کے کہتے ہیں اے نفس مطمئنہ، رب کی مغفرت اور خوشنودی یعنی اس کی رضا کے لیے نکلو۔ اس وقت اس کی روح اس طرح بدن سے بآسانی نکل جاتی ہے جیسے کسی مشکیزے کا دہانا، مشکیزے کو یہاں کیا بولتے ہیں، وہ پلانے والے پلاتے ہیں نا، ایسا چمڑے کا رہتا بنا ہوا، اس کے اندر پانی رہتا ہے، وہ مشکیزے کے اندر پانی بھرا رہتا ہے، بھینس کا، گائے کا، اس کا رہتا ہے، تو اس کا منہ اگر کھول دو تو پانی کیسے بھل بھل نکلتا ہے، بالکل اسی طریقے پر اس کی جان نکل جاتی ہے آرام سے۔ اس روح کو فرشتہ موت اپنے ہاتھ میں لے کر ان فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں جو فرشتے آسمان سے کفن لے کے خوشبو لے کے آئے تھے، وہ لے کر چلتے ہیں۔ جہاں کوئی ان کو کوئی فرشتوں کا گروہ ملتا ہے وہ پوچھتے ہیں یہ پاک روح کس کی ہے، کیا کہتے ہیں، یہ پاک روح کس کی ہے؟ یہ حضرات اس کا نام لیتے، لقب لیتے ہیں کہ دنیا کے اندر اس کو یہ بولتے تھے، یہ نام تھا، یہ دین کا اس کا بڑا مقام تھا، احترام کے ساتھ اس کے واسطے دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں ہے، یہاں تک کہ یہ فرشتے روح کو لے کر پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، وہ دروازہ کھلواتے ہیں، دروازہ کھولا جاتا ہے یہاں سے اور فرشتے بھی ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کا اعمال نامہ علیین میں لکھ لو، کہاں لکھو، اور اس کو واپس کر دو۔ یہ روح پھر لوٹ کر قبر میں آتی ہے اور قبر میں حساب لینے والے فرشتے آ جاتے ہیں اور آ کر اس کو بٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے، من ربو کا، ما دینو کا، من نبی، رب کون، رسول کون، دین کون۔ یہ سب کا جواب دیتا ہے برابر، یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ میرا رب ہے وغیرہ۔ اس وقت ایک آسمانی ندا آتی ہے کہ میرا بندہ سچا ہے، اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو۔ کون سا فرش؟ جنت کا فرش بچھا دو قبر میں، اور جنت کا لباس پہنا دو، اور جنت کی طرف اس کا ایک دروازہ کھول دو تاکہ وہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آتی رہے۔ اللہ ہم کو نصیب، اللہ ہم جعلنا، خوشبوئیں اور ہوائیں آتی رہی، اور اس کا نیک عمل ایک حسین صورت میں اس کے پاس، اس کا عمل نیک عمل حسین صورت میں اس کے پاس اس کو مانوس کرنے کے لیے عمل آئے گا۔ یہ نمازیں، یہ تلاوت، یہ ذکر، یہ ہمارا ساتھی ہوگا قبر میں۔ یہ ایک پارٹ ہو گیا۔ اب دوسرا، اس کے بالمقابل کافر منکر کا جب وقت موت آتا ہے تو آسمان سے کون سنا رہا ہے؟ یہ قبر کے تیاری کے انتظار میں اللہ کے رسول خاتم الانبیاء صحابہ کو یہ سنا رہے ہیں، سمجھے گی نہیں؟ تو آسمان سے کالے رنگ کے بہت ڈراؤنی صورت کے فرشتے خراب قسم کا ٹاٹ لے کر، گونی ٹاٹ لے کر آتے ہیں اور بالمقابل اس کے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر فرشتہ موت اس کی روح اس طرح نکالتا ہے جیسے کوئی کاٹے، داغ، شاخ، گیلی اون میں لپٹی ہوئی، اون جس سے ہم قریشہ کے ذریعے وہ سوٹر میٹر بناتے ہیں یا اون کی شال سمجھ، اس میں لپٹی ہے کاٹے دار شاخ، اور وہ بھی گیلی شاخ اس کے اندر اون میں، اور اس کو کھینچو آپ تار ہو کے نکلی، اس میں کھینچی جائے، یہ روح نکلتی ہے تو اس کی بدبو مردار جانور کی بدبو سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہ، اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے۔ فرشتے اس کو لے کر چلتے ہیں، راستے میں دوسرے فرشتے مل کر پوچھتے ہیں یہ کس کی خبیث روح ہے؟ یہ حضرات اس وقت اس کا وہ برا سے برا لقب نام جو دنیا میں پکارا جاتا تھا کہتے ہیں فلاں ہے، یہاں تک کہ سب سے پہلے آسمان پر پہنچ کر دروازہ کھولنے کے لیے کہتے ہیں تو اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ آیت تھی لا تفتح لهم ابواب السماء، آسمانوں کے دروازے ان غیر مسلموں کے لیے نہیں کھولے جائیں گے، بلکہ حکم ہوتا ہے اس بندے کا اعمال نامہ سجین میں رکھو جہاں نافرمان بندوں کے اعمال نامے رکھے جاتے ہیں، اور اس روح کو پھینک دیا جاتا ہے، وہ بدن میں دوبارہ آتی ہے، فرشتے اس کو بٹھا کر وہی 3 سوالات کرتے ہیں، من ربک کا، ما دینک کا، من نبیک کا، قبر میں وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے کچھ پتا نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں، لا ادری، مجھے کچھ پتا نہیں ہے۔ اس کے لیے جہنم کا فرش، جہنم کا لباس دے دیا جاتا ہے،
اور جہنم کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس سے اس کو جہنم کی آگ اور گرمی پہنچتی رہتی ہے اور اس کی قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت۔ تو یہ ہے کہ آسمانوں کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جائیں گے۔ اب یہ ہے کہ لا يدخلون الجنہ، یہ جنت میں بھی نہیں جائیں گے۔ کب تک؟ جب تک اونٹ وہ سوئی کے ناکے میں نہ گھس جائے۔ یہ کہاوت ہے کسی ناممکن امپاسبل بات کے لیے عرب یہ کہا کرتے تھے، یہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ یلج الجمل فی سم الخیاط، اونٹ سوئی کے سوراخ میں نہ گھس جائے، اور یہ ہو نہیں سکتا جب یہ ناممکن تو ان کا جنت میں جانا بھی نہ۔ یہ مطلب لہم من جہنم اور عذاب ہے، تو جہنم پھر ان کے لیے بستر کیا ہوگا؟ ان کے لیے بستر لہم من جہنم مہاد و من فوقہم غواش، غاشیہ کہتے ہیں ڈھانپنے والی کو۔ تو جہنم کا بچھونا، جہنم کا اوڑھنا، آگ کا بچھونا، آگ کا اوڑھنا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کذالک نجزی المجرمین، ہم مجرموں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ احکام شریعت میں سہولت کی رعایت۔ آگے اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے ایمان لایا اور اچھے اعمال کیے، اور وہ اچھے اعمال کے ساتھ اللہ نے کہا لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ اعمال ایسے دیے ہیں سب آسان۔ اعمال کیسے ہیں؟ بولو نا، اللہ تعالیٰ نے احکام شریعت کو ہر شعبے میں نرم آسان کر دیا۔ بیماری کے احکام الگ ہے، کمزوروں کے احکام الگ ہے، سفر کے احکام الگ ہیں، انسانی ضروریات کا ہر حکم اللہ تعالیٰ نے اس کے لحاظ سے دیا ہے۔ یہ اچھے ہٹے کٹے بن کر تم چلتے ہو، ٹھیک ہے، کھڑے ہو کے نماز پڑھو، کیا ہو گیا پتہ نہیں، سب چکرا رہا ہے، اعضاء کمزور ہے، وہ ٹیمپریری ہو یا پرماننٹ ہو کوئی بات نہیں، ابھی کی نماز بیٹھ کے پڑھ لو، پھر اللہ نے طاقت دے دی اگلی نماز کھڑے ہو کے پڑھ لو۔ ارے کھڑے کھڑے پڑھو نہیں، بیٹھ کے پڑھو نہیں ہو سکتا ہے، لیٹ کے پڑھو نہیں ہو سکتا ہے، اشارے سے پڑھو، اور کیا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا۔ سفر میں 2 رکعت دی، 4 نہیں پڑھ سکتے، 2۔ اہل جنت کے دلوں سے باہمی کدورتیں نکال دی جائیں گی۔ سمجھ میں آیا؟ دل کے اندر سے چپ نکال دیں گے۔ کون سی؟ ہم جو معاف نہیں کرتے نا ایک دوسرے کو، تو پکڑ کے بیٹھتے ہیں، یہ چپ لگائی ہوئی ہے، یہ دنیا کے اندر ہے ایسا کہ تمہاری چپ ہے، اور پھر تم مقابلہ کر کے اپنے نفس سے اس گندگی کو نکال کے بھائی کو اگر معاف کر دیتے ہو، بیوی کو اگر معاف کر دیتے ہو، بچوں کو اگر معاف کر دیتے ہو، اسی پر تو اجر ہے تم کو۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ یہ چپ اللہ وہاں نکال دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ ہاں، پیرلل۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک مثال، سب سے بھیانک چپ ہماری بیوی کو لگی ہوتی ہے، چوکن برداشت نہیں، اور وہاں 70 کی سردار رہیں گی، تیری باری صبح، تیری شام، تیری دوپہر، یہی کریں گے، سردار یہی رہے گی۔ جتنا حسن ہماری حوروں کا بیان کیا جاتا ہے کہ ایک انگلی کا پورا اگر دنیا میں ظاہر کر دے تو سورج بے نور ہو جائے، حدیث بول رہا ہوں، حدیثوں کا خلاصہ۔ اگر تھوک دے تو سمندر ایک مرتبہ تھوکے ایک حور تو سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے۔ ایک اوڑھنی کی قیمت 7 زمین و آسمان کے معدنیات اور خزانے نہیں بن سکتے۔ وہ اگر اس طرح اتنی حسینہ جمیلہ اتنی میٹھی ہے تو پھر ایسی 70 ہوگی ایک کی کم سے کم، اور وہ 70 پر جو سردار ہوگی تو وہ تو 1.25 سیری ہوگی نا، تو یہ اپنی جو ہے نا یہ سردار رہے گی، لیکن وہاں رہے گی، یہاں وہاں چپ نکال لیں گے اللہ۔ کیا نکال لیں گے؟ اور یہ چپ اللہ ہی نے لگایا ہے، اس کو کیا لگایا؟ میموری کارڈ، یہ چپ بولو اسی نے لگایا۔ ہاں، لگا کے اس کو اللہ ثواب دینا چاہتے ہیں اگر وہ سمجھ جائے تو۔ بہشتی زیور کے زمینے میں یہ حدیث لکھی ہوئی جس کا مفہوم ہے ایک ثواب عورت کے نصیب میں ہے جو مرد کبھی نہیں کما سکتا، اور وہ ہے جہاد کا ثواب، اور وہ ہے سوکن کو برداشت کرنے پر اللہ جہاد کا ثواب۔ کیا ہے؟ ہاں، اور وہ آگے کی بات بول رہا، اور سوکن نے اگر ایسا کیا اور ایسا کیا اور یہ بولا اور وہ یہ سب کیا، سب معاف۔ کیوں؟ چپ اللہ نے لگائی ہے، اس نے لگائی ہے۔ ہاں، ہم کو معاف نہیں ہے غیبتیں، برائیاں، اگرچہ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ
ایک سوکن نے دوسرے کے بارے میں وہ تو اتنی سی ہے. حضور کے سامنے کہا, کیا کہا؟ اپنی سوکن کے بارے میں کیا کہا؟ وہ ٹھنگنی, وہ اتنی سی ہے. تو حضور نے فرمایا تعلیم کے لیے, امت کی تعلیم کے لیے فرمایا کہ ارے تو نے اتنی بھاری بات کہہ دی کہ اگر یہ سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو اس سے سارے سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے. تو غیبت نہیں کرنا چاہیے, اشاروں میں بھی سے. اور سوکر نے سوکر کے خلاف کیا تو بھی حضور نے منع فرمایا. یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا, لیکن اللہ تعالیٰ جس نے چپ لگایا اس کو اپنی بندیوں کا خیال ہے. اگر کچھ 19-20 بول دیں گے تو اللہ اس کو پکڑ نہیں کرے گی. تو بات چل رہی تھی چپ پر, یہ چپ بھی اللہ نکال دیں گے. تو مردوں کی بھی نکالیں گے اور عورتوں کی بھی نکال دیں گے. قدورت دل سے نکال دیں گے. نزعنا ما فی صدورہم من غل, اور ہم نکال دیں گے جنت والوں کے سینوں سے من غل. کیا نکال دیں گے؟ کہ وہ جو خفگی رہتی, ناراضگی, اور پھر ان کے نیچے سے نہریں بھی بہیں گی. یہ بھی فرما دیا. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ دنیا کے اندر نہیں ہوتا ایسا, کیونکہ لگی ہوئی ہے نا, ان کو بڑی لگی, اپنے کو چھوٹی لگی. ہدایت کے مختلف درجات ہیں جن کا آخری درجہ دخول جنت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں جنت میں داخل کر دیں گے. اب آئے گی آیت آئندہ, نادا اصحاب الجنت اصحاب النار, اور نادا اصحاب الاعراف, سورہ اعراف ہے نا, جنت جہنم کے بیچ کی جگہ جہاں کچھ لوگ ہوں گے. ادھر کے امیدوار جنت کی طرف کے, ادھر سے پناہ مانگیں گے. اللہ نکال دیا نا ایک بار, ادھر سے جہنم سے تو ابھی مت ڈالا. اس کو کہتے ہیں اعراف, بیچ کا مقام. اسی پر یہ سورہ ہے, سورہ اعراف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر, يعلم متاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في بعره. اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتيمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه. يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.